بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے 15 پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے 16 پارے کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ 16 پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے کہ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ گئے اور وہاں پر وہ بچہ نظر آیا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس ایسے بچے کو قتل کر دیا جو پاکیزہ تھا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو اسی پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ اور آپ نے پھر پوچھا جبکہ ہم نے منع کیا تھا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معاف کیجئے، میں معذرت خواہ ہوں اور اب دوبارہ کچھ ایسا سوال نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے معذرت قبول کر لی اور پھر دونوں آگے بڑھے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسی بستی کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ جہاں پر جب وہ پہنچے انہیں بھوک لگی اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو انہیں کھلا دو، تو ان بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد اسی بستی میں ایک دیوار گری جا رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس دیوار کو دیکھا تو وہاں پہ گئے اور اس دیوار کو روک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخر آپ نے اس دیوار کو کیوں بلا اجرت کے روک دیا؟ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا، تو آپ ان سے اجرت لے کر اس دیوار کو روکتے، کھڑی کر دیتے تو اس سے ہمارے کھانے وغیرہ کا گویا انتظام ہو جاتا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ آپ کو مجھ سے جدا ہونا پڑے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میں نے پہلے کہا تھا اور ویسا ہی ہوا۔ ایک بار دو بار میں نے معاف کر دیا، یہ تیسری بار پھر آپ نے ایسا ہی کیا، اب تو آپ کو جدا ہی ہونا پڑے گا۔ اور اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو 3 باتیں آپ کے سامنے آئی، 3 واقعات آپ کے سامنے آئے جو آپ کو بہت عجیب لگے، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس حکمت کو میں جانتا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ آپ سوال نہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو پہلا واقعہ ہوا، یعنی اس کشتی کو میں نے نقصان پہنچا کے عیبدار بنا دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کشتی کا جو مالک تھا وہ غریب شخص تھا، اور ندی کے اس کنارے ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا تو ظالم تھا، اور جب بھی وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا تھا تو اس پر وہ زبردستی قبضہ کر لیتا تھا اور غریب لوگوں سے وہ چھین لیتا تھا۔ لیکن جب اس کشتی کے اندر میں نے نقصان پہنچا دیا، نقص پہنچا دیا اور اس میں چھید کر دیا، تو اب وہ بادشاہ اس کو نہیں لے گا اور اس طریقے سے غریب کا مال محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس بچے کو میں نے قتل کیا تو دراصل وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش، اللہ کا نافرمان بننے والا تھا، جس سے اندیشہ تھا کہ اپنے والدین کو بھی گمراہ کر دے۔ تو اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اللہ اسے دوسری اولاد سے نوازے جو بہتر صالح ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی جسے میں نے روک دیا، دراصل اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ یہ جو بچے چھوٹے تھے، ابھی اگر یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو روک دیا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر یہ لوگ اپنے خزانے کو نکال کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے وہ صحیح تھے ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ بغیر وجہ کے یہ چیزیں سامنے آئیں اور انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن دراصل جو تکوینی علم ہوتا ہے وہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی جس سے نوازتے ہیں، اس علم سے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے نوازا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھلانا تھا کہ آپ سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں، بلکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک اس سے بڑا علم والا رکھا ہے۔ یعنی کچھ ایسے علم کے گوشے ہیں
جن سے حضرت خضر واقع پر آپ ان سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ سوال پوچھتے تھے تاکہ اگر وہ نہ بتا پائیں تو اس بات کو پھیلا دیں کہ یہ کیسا نبی ہے جن کے بارے میں جن کو یہ بھی نہیں معلوم، اگر نبی ہیں تو اللہ سے معلوم کر کے بتا دیں۔ تو انہوں نے اسی طرح ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق و مغرب پوری دنیا کا سفر کیا، ایسٹ ویسٹ دنیا کے پورے علاقے کا سفر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر پورا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرما دیا۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے وسائل اور بڑی طاقت سے نوازا تھا۔ ان کا نام مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہی بادشاہ ہیں جن کا نام سائرس تھا اور جو ایران کے بادشاہ تھے، اور جنہوں نے بنی اسرائیل کو بابل سے آزاد کرا کر ان پہ جو ظلم ہو رہا تھا وہاں سے انہیں آزاد کرا کے دوبارہ فلسطین میں لا کر انہیں آباد کرایا تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہیں۔ چنانچہ ان کے 3 اسفار کا ذکر ہے کہ انہوں نے 3 بڑے سفر کیے۔ پہلا سفر ان کا تھا دنیا کے مغربی علاقے کی طرف، یعنی دنیا کے بالکل مغرب ویسٹ کے علاقے میں جو دنیا کے بالکل انتہا ہے وہاں تک گئے۔ دوسرے سفر میں مشرق یعنی بالکل ایسٹ جانب میں سب سے آخری حد تک گئے دنیا کے حصے، اور اس کے بعد جو تیسرا سفر ہے وہ شمال کے جانب ہے۔ قرآن کریم نے اس تیسرے سفر کے سلسلے میں سمت اور ڈائریکشن کو نہیں لکھا ہے، لیکن مفسرین کا خیال ہے کہ یہ تیسرا سفر جو تھا یہ شمال یعنی نارتھ کے جانب تھا، بالکل دنیا کے آخری حصے تک گئے۔ پہلے سفر کے تعلق سے ہے کہ جب انہوں نے سفر کیا تو ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو دنیا کا بالکل آخری حصہ تھا، اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھے۔ وہاں پر جو سمندر تھا اس سمندر کا پانی ایسا تھا کہ جیسے سیاہ رنگ کی دلدل ہو۔ اس میں جب سورج ڈوبتا تھا شام کے وقت میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں جو لوگ آباد تھے وہ نافرمان تھے، اللہ کے سرکش تھے، کفار تھے، ظالم لوگ تھے۔ ان لوگوں پر فتح حاصل کی ہے ذوالقرنین نے، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور یہ بہتر ہے۔ مطلب دونوں آپشن دیے، لیکن یہ کہا اللہ نے، گویا اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ میں انہیں اللہ کے دین کی دعوت دوں گا، میں انہیں اصلاح کے راستے کی طرف دعوت دوں گا، انہیں ظلم سے روکوں گا، انہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کا حکم دوں گا۔ اگر یہ لوگ مان گئے تو بہتر ہے، ان کا کوئی اکرام کیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر میں انہیں سزا دوں گا۔ اس کے بعد آیت 90 اور 91 میں ارشاد ہے کہ وہ اس کے بعد ایک ایسے راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے سورج جسے ہم نے اس کے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ یعنی جو دوسرا سفر ہوا ہے دنیا کے بالکل آخری حصے، آخری کنارے تک ایسٹ کی جانب میں، وہاں جب پہنچے تو ایسی قوم کو دیکھا کہ جو قوم کھلے آسمان کے نیچے رہتی تھی اور وہ چھتوں کے نیچے نہیں رہتی تھی۔ اس کے بعد تیسرا جو سفر ہوا ہے شمال کے جانب، تو وہاں جب پہنچے تو ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جو قوم ان کی زبان کو نہیں جانتی تھی، تو ترجمان وغیرہ کے ذریعے جو بات ہوئی ہوگی اس کا ذکر ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ کو اللہ نے بڑے وسائل سے نوازا ہے، طاقت سے نوازا ہے، آپ ہمارے اوپر ہو رہے ظلم کو ذرا روک دیجئے۔ اور پھر اس ظلم کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ یہ قوم دراصل دو پہاڑیوں کے بیچ میں آباد تھی، اور پہاڑ کے درے سے اس میں جو بیچ میں گیپ تھا اس راستے سے
پیچھے کی جانب سے یاجوج ماجوج ان کے پاس آتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، اور ہر کچھ دنوں کے بعد، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ لوگ آتے تھے اور قتل و غارت گری ظلم کر کے چلے جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج دراصل انسانوں کے ایک ایسے ریلے کا نام ہے جو غیر متمدن ہے، اور انسانی آبادی میں یہ لوگ برابر نکلتے رہتے ہیں، اور کئی بار یہ نکلے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ لوگ جب متمدن سویلائزڈ ہیومن کے پاس یہ لوگ آئے تو یہ لوگ بدل گئے اور سویلائزڈ بن گئے، مہذب بن گئے، اور بہت سی مرتبہ یہ لوگ نہیں بنے، جیسا کہ اس واقعے میں ذکر ہے کہ یہ لوگ قتل و غارت گری کر کے چلے جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج کا جو آخری ریلا آئے گا وہ قیامت سے کچھ پہلے ان کا ریلا نکلے گا۔ تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ان سے نجات دلانے کی کوئی تدبیر کیجئے براہ کرم حضرت ذوالقرنین سے، اور یہ کہا ساتھ ہی کہ آپ ہم سے اس کے بدلے میں اجرت بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ہمیں اجرت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ افرادی قوت کے ذریعے مدد کیجئے، اور پھر یہ حکم دیا کہ آپ لوگ لوہے کی جو چادریں ہیں بڑی بڑی وہ لے کر آئیے، اور لوہے کی چادریں اس کے بیچ میں ڈال دیا، وہ جو درے تھے، وہ جو جگہ تھی خالی جس سے وہ لوگ آتے تھے، اور پھر آگ جلانے کے لیے کہا گیا، اور اس آگ کے اندر تانبے کو پگھلایا گیا، اور تانبے کو پگھلانے کے بعد ان چادروں پہ اس کو ڈال دیا گیا، اور اس طریقے سے ایک مضبوط دیوار بن گئی، اور وہ جو یاجوج ماجوج کے ریلے نکلتے تھے ان کو پریشان کرنے کے لیے وہ رک گئے، اور اس طریقے سے یہ لوگ محفوظ ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی، مشرکین کی بدعقیدگی، کفر کی سزا اور ایمان والوں کو بہتر بدلہ ملنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 108 کے اندر یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں اور ان کی گویا صفات و کمال کو لکھنے کے لیے جو سمندر ہے، اس پورے سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے، اور اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ویسا ہی ایک اور سمندر ملا لیا جائے اس کے ساتھ، اس کے باوجود اللہ کی جو صفات ہے، ان کے جو کمالات ہے، اس کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اللہ اتنے صفات و کمالات کے مالک ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 98 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر اللہ سے جو دعا کی ہے کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اولاد سے میں نہیں نوازا گیا ہوں، میرے جو وارثین ہیں اس وقت ان سے مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ کے دین کو وہ قائم نہ رکھ سکیں، اس لیے مجھے اولاد سے نوازیے۔ اور وہ بھی یہ داعیہ اس وقت پیدا ہوا جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے، تو ان کے دل میں آیا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ ہمیں زیادہ عمر ہونے کے باوجود اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد سے نوازا ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو ان کو پہلی بار حیض آیا، تو بیت المقدس کے مشرق جانب میں جا کر وہ غسل کرنے کے لیے چلی گئی، تو وہاں پہ ایک نوجوان آ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عجیب لگا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم یہاں کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اولاد سے نوازوں۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت مریم کی گریبان میں پھونک ماری جس کی وجہ سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایک الگ جگہ میں جا کر، جنگل میں جا کر وہ ٹھہر جائیں، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے اندر تازے پھل پیدا کر دیے ان کے لیے، جب وہ ٹہنیوں کو ہلاتی تو وہ گرتے۔ اس طرح سے چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے لیے پیدا کر دیا تاکہ اس سے وہ پانی پی سکیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر کوئی آ کر پوچھے کہ کیوں بیٹھی ہو، کیا ہو گیا، بچے کہاں سے آ گئے، تم حمل کیسے ٹھہر گیا، تو اس طرح کے گویا سوالات کے جواب میں
اگر کوئی کہے تو بول دینا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں بات نہیں کر سکتی، بات کرنے کا میرا روزہ ہے۔ اور اس طریقے سے پھر جب بچے کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کہ ان کو ہدایت دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لیجئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے وہ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ ان باتوں کو سن کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بچہ آیا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص طور پہ پیدائش کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اس کے بعد آیت 40 سے لے کر 50 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد آزر کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی اجمالی تذکرہ ہے۔ آیت 71 میں ارشاد ہے، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر سے گزر نہ ہو۔ پل صراط کی طرف اشارہ ہے۔ پل صراط کے بارے میں گویا یہ آیت ہے کہ جہنم کے اوپر سے اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے اور جنتی ہوں گے وہ اس پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ جہنم سے ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور جو لوگ جہنمی ہوں گے اوندے منہ اس جہنم کے اندر گریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اللہ اس کے کیے کی سزا دے کر، اس کے برے اعمال کی سزا دینے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آگے آیت 86 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہکا کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ طہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 135 آیتیں ہیں، اور یہ وہی سورت ہے جسے سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے۔ اس سورت میں آیت 9 سے لے کر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے، جن میں سے کچھ حصہ پہلے بیان بھی ہو چکا ہے اور آگے بھی آنے والا ہے۔ اور آیت 114 میں ارشاد ہے، اے نبی یہ دعا کرتے رہا کیجئے کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ ایک تعلیم دی ہے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے اسے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اور زیادہ ہمیں علم سے نوازیے، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ علم جتنا بھی حاصل کر لے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش اور تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 115 سے 123 تک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ آیت 124 میں اللہ فرماتے ہیں، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اسے میں تنگ زندگی دوں گا، بڑی تنگ زندگی اسے ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی جب قبر سے اٹھا کر حشر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائیں گے اس وقت یہ لوگ اندھے ہوں گے، لیکن بعد میں پھر انہیں بینائی دے دی جائے گی۔ آیت 132 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو اے نبی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی ثابت قدم رہیے، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔